صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی تجویز دی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کو کہیں نکاح کرنا ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو اس کو اس سے روکا نہ جائے، بلکہ اولیاء کو چاہیے خوش دلی سے یہ کر دیا کرے۔ اس سے بہت ساری معاشرتی خرابیاں رک جاتی ہیں۔ یہ تو شاید بات کچھ پر سبیل تذکرہ تھی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حلالہ کے بعد یا اس صورت میں کہ طلاق بائن تھی، پھر کوئی افہام و تفہیم کی صورت نکل آتی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے این کہنا ازواجہن، کہ اولیاء کو چاہیے کہ وہ انہیں اپنے پہلے ازواج سے نکاح سے نہ روکیں۔ ایک تو تشریح یہ سمجھی گئی ہے، اور ایک یہ سمجھی گئی ہے کہ اگر طلاق کے بعد وہ عورتیں کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو ان کے شوہروں کو چاہیے کہ وہ انہیں نہ روکیں، انہیں کرنے دیں۔ انہیں پرانے جو شوہر تھے وہ اسے غیرت کا مسئلہ نہ بنائیں، انہیں کرنے دیں۔ اور خاص کر اس صورت میں اذا ترادوا، جب رضامندی ہو فریقین کے درمیان اور وہ بھی قانون کے مطابق، تو زیادہ قرینہ قیاس تو بات وہی ہے کہ اگر طلاق کے بعد کوئی ایسی صورتحال بن گئی کہ پھر سے کوئی ایسا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، اسے ہونے دیا جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ زندگی انہیں گزارنی ہے، آپ کو نہیں گزارنی۔ اور اگر کوئی ایسی بات بن آتی ہے تو نسبتاً عورت کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ پہلے شوہر کے نکاح میں چلی جائے، کیونکہ دونوں مزاجاً ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں۔ مگر اتنا ذہن میں رہے کہ پھر سے ان کی خاندانی زندگی تماشا نہ بنے، پھر سے ان کا مذاق نہ بنے۔ طلاق اول تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر یہ صورت بن جائے کہ طلاق کے بعد پہلے ہی شوہر کے نکاح میں دوبارہ چلی جائے تو بہت ساری باتیں مذاق بننے سے اور تماشا بننے سے بچ جاتی ہیں، اور ایسے میں جو فیملی لائف ہے، خاندانی زندگی ہے، ایک احتیاط کے رستے پہ چل پڑتی ہے اور پہلے کے مقابلے میں خطرات باقی نہیں رہتے۔ لیکن یہ اسی صورت میں کہ یا تو یہ معاملہ رجعی ہو اور یا بائن کے بعد نکاح کرنے کی بات ہو۔ مغلظ والی بات کو ہم نہیں کہہ رہے، کیونکہ مغلظ والا معاملہ تو بالکل دوسرا ہے۔ وہ تو پھر حلالے کے بعد کی بات ہے، جس میں پہلے تقریباً بات ہو بھی چکی ہے، اور مزید اس پہ کہا تو بہت کچھ جا سکتا ہے کہ اور قرآن مجید نے، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید نے این کہنا ازواجہن کے طرز کو پسند فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ذالک یوعظ بہ، یہ میری طرف سے نصیحت ہے۔ کس کو نصیحت ہے؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ کیا کہ اپنی سابقہ بیویوں کو نکاح کرنے سے مت روکو، یا اے عورت کے اولیاء، یعنی جو بھی باپ بھائی وغیرہ جو بھی ہو سکتے ہیں، اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو انہیں ان کے پچھلے شوہر کے پاس جانے دو، کیونکہ آگے اور بہت ساری برائیاں ہو سکتی ہیں جو اس کی وجہ سے نہیں ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو کہیں نکاح کرنے سے روکا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی۔ حضور نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اگر تم مومن ہو، یعنی مفہوم حدیث ہے، اگر تم مومن ہو تو
ان دونوں کو نکاح کرنے دو۔ تو انہوں نے برضا و رغبت اس بات کو منظور کیا کہ بالکل میں اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتا ہوں اور مطلب مجھے اس نکاح پر اعتراض نہیں ہے۔ تو اگر اس حدیث شریف کو لے لیا جائے تو بات یہی ہوتی ہے کہ خواتین کے اولیاء کو یہ بات کہی گئی ہے کہ اذا ترادو، جب وہ رضامند ہوں، یعنی چونکہ وہ راضی ہیں تو اس لیے ان کا نکاح ایک دوسرے سے ہو جانے دو۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے، قرآن نے فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے انتہائی ستھرا یعنی شفاف اور پاکیزہ طریقہ ہے، واطہر انتہائی پاکیزہ طریقہ ہے۔ میں عرض کروں کہ اس ازکا اور اطہر کی جو حکمت ہے اس پہ غور کر لیا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اکثر ہوتا یہ ہے سوسائٹی میں، آپ دیکھیے معاشرے میں دیکھیے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورت کی طلاق ہو گئی، اب بچے بھی موجود ہیں، 1 2 یا 3 یا 4 بعض حالات میں۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ بچے ماں کے پاس ٹھہر جاتے ہیں۔ اب جب بچے ماں کے پاس رہ جائیں تو والد محترم دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ اب وہ تو ان بچوں کو رکھ نہیں سکتے، اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ دوسرے والی کب چاہے گی کہ رہیں، چلیے ادھر سے تو دروازہ بند ہوا۔ ادھر سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، انہوں نے بھی نکاح کر لیا۔ اب یہ نکاح کرنا، دونوں کا نکاح کر لینا کوئی بری بات نہیں ہے، الگ الگ جگہ پر دونوں نے نکاح کیا، یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ طلاق ہوئی ہے، طلاق کے بعد نکاح ہی تو ہوگا اور کیا ہوگا۔ لیکن یہ اپنے پاس بچوں کو نہیں رکھ سکتی اس لیے کہ ان کے جو دوسرے شوہر ہیں وہ کیسے برداشت کریں اس بات کو۔ تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ اپنے بچوں کو ننیال میں چھوڑ دیں گی۔ بارہا یہ بات مشاہدے میں آئی ہے، جب وہ ننیال میں چھوڑ دیں گی تو اب بچے ماں اور باپ دونوں کے سائے سے محروم، دونوں کے پرورش کا معاملہ جو ہے وہ ایک طرف ہو گیا، کیونکہ دونوں اپنے اپنے گھر آباد کر کے ایک طرف ہو گئے۔ اب نظر انداز کون ہوئے؟ بچے۔ چنانچہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ اچھی نہیں ہو سکی، بچے نہ ماں سے مانوس ہیں نہ باپ سے۔ اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچے بڑے ہونے کے بعد ماں اور باپ دونوں کی بجائے ننیال کی کہانیاں دہرائیں گے کہ ماموں نے یہ کیا، نانا نے یہ کیا، نانی نے یہ دیا، نانی نے یہ لیا، خالہ نے یہ دیا، اور جو ان کا ددیال ہے ان تمام رشتوں سے بشمول باپ لا تعلقی ہونے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ننیال کے ہو رہیں گے۔ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔